حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک سالک اللہ توبہ کرنے والا، وہ آپ کی خدمت میں آ گیا کہ اس کے ذہن میں جو کچھ ایک تصور تھا کہ نظام الدین اولیاء بہت بڑی شخصیت، بڑے اللہ اللہ کرنے والے، بڑے مشہور صوفی تھے، وہ نیا سالک جب آیا اس نے آ کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھا، یہ بندہ نماز پڑھتا ہے بس، اس کے بعد کوئی لمبا چوڑا اس کا پروگرام ہو وہ بھی نہیں ہے، یہ بندہ بد دل سا ہو گیا کہ میں جس آدمی کے بارے میں جو نظریہ لے کر آیا تھا یہ تو اس مقام کا حامل لگتا نہیں ہے۔ واپس جانے لگا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء انہوں نے روحانیت سے تک لیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہ جاؤ، رات بھی میرے ساتھ ٹھہرنا۔ حکم دیا، رات بستر ان کا شیخ کے کمرے میں لگا دیا گیا۔ اس سالک نے سمجھا کہ اصل میں یہ عبادت رات کو کرتے ہوں گے، تو میں جسے دیکھ نہیں سکا، اتنا بڑا مقام انہیں ملا ہے، تو چلو آج دیکھیں گے۔ وہ سالک اس نے دیکھا کہ رات عشاء کی نماز پڑھی، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے کچھ مختصر سے وظائف کیے، سو گئے۔ جتنا کتنا اس بندے سالک کا اعتماد پہلے بندہ ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا کہ میں تو سمجھتا تھا رات کو عبادت کرتے ہوں گے، یہ تو رات بھی سوتے رہے ہیں، دن کو بھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ پریشان ہوئے۔ اب یہ پریشانی کے عالم میں تھے کہ رب ذوالجلال نے اس نئے سالک کو خواب کے اندر ان کے اپنے اعمال اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اعمال بھی دکھائے۔ یہ بندہ حیران رہ گیا کہ جو اس نئے سالک کے جو ساری رات بھی جاگا دن بھی جاگا، یہ اس کے اعمال کو جلتی بجھتی ہوئی دیا سلائی جیسے ہوتی ہے اس کے مطابق دکھایا گیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے اعمال وہ زمین سے لے کر آسمان تک بڑھتے ہوئے نور کی شعاؤں کی صورت میں دکھایا گیا۔ یہ سالک پریشان ہو گیا، عبادت میں کرتا رہا، اعمال نور کی شعائیں دینے والے ان کے نکلے۔ ہاتھ جوڑ کے حاضر ہوا، شیخ مجھے نہیں پتہ چل سکا، آپ بتائیں کہ عبادت و ریاضت تو میں کرتا رہا، زہد و تقویٰ جتنے دن میں ٹھہرا ہوں آپ نے دیکھا کہ میں نے تو یہ کام کر لیے، اور آپ کو میں نے دیکھا نہیں، مگر آپ کے اعمال نور کی شعائیں چھوڑ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اسے جو سمجھایا، انہوں نے کہا کبھی تو نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، بالکل چھوٹا سا بچہ، اس کی ماں اس کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے، وہ دھوپ میں پڑا ہوتا ہے، کبھی اسے چھاؤں میں لے آتی ہے، چھاؤں میں ہوتا ہے دھوپ میں لے جاتی ہے، پیار کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، روٹی کھلاتی ہے، صبح و شام اس کے ساتھ رہتی ہے۔ وہی بچہ جب 15 16 سال 20 سال کا ہو جاتا ہے، غور کرنا، آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ 20 سال 25 سال 30 سال کا بڑھ گیا، اب ماں کی ممتا تو ختم نہیں ہوئی، لیکن پہلے والا وہ پیار کیوں نہیں ہے؟ حضور یہ بھی آپ ہی فرما دیں کہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا اس کی کوئی مرضی نہیں تھی، اس کی کوئی مرضی نہیں تھی، جب وہ بڑھ گیا وہ اپنی مرضی سے کام کرتا چلا گیا۔ ماں کی توجہ جب اس بچے کی کوئی اپنی مرضی نہ تھی، ماں پیار کرتی، چومتی ہے، بوسے دیتی ہے، سینے سے چمٹا لیتی ہے، اب جب وہ بڑا ہو گیا اس کی اپنی مرضی شامل ہو گئی، مرضی شامل ہو گئی۔ پہلے ہر کام وہ اپنی ماں کی مرضی سے کرتا تھا، پھر اپنی مرضی سے کرنے لگا، ماں کی وہ توجہ نہ رہی، جب تک جب بندہ اپنی ذات کے اندر کھو جاتا ہے، اپنی مرضی چلاتا ہے، نگاہ اٹھاتا ہے، مرضی اپنی چلاتا ہے، سماعتوں کو لیتا ہے، مرضی اپنی چلاتا ہے، اس وقت تک وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے، اور مرضی تو میری چلنی تھی، مرضی تو نے پیدا کر لی ہے، اور جب تک وہ مٹا رہتا ہے، مولا آنکھ تب اٹھاؤں گا جہاں مرضی تیری ہوگی، سماعتیں وہاں لے کر جاؤں گا جہاں مرضی تیری ہوگی،
دل وہاں پر لگاؤں گا جہاں تو چاہے گا۔ اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، اب تو نے اپنی مرضی کو مجھ خدا کی مرضی میں گم کر دیا ہے، اب بتا جو کچھ تو مانگتا چلا جائے گا میں تیری جھولی کو بھرتا چلا جاؤں گا۔